ایک روایت سے پروف کرتے ہیں. روایت اس طرح قال عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خلق اللہ اربعۃ اشیاء بیدہ العرش والقلم وآدم وجنت عدن ثم قال لسائر الخلق کن فکان. مختصر العلو، یہ حدیث، یہ روایت مختصر العلو کے اندر ہے. مختصر العلو کے مؤلف ہیں علامہ شمس الدین ذہبی، اور اس کی تحقیق کی علامہ ناصر الدین البانی نے. اور حدیث یہ مسلم کی شرط پر ہے، یعنی روایت صحیح ہے، مسلم کی شرط پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں. ایک ہے یہ کہنا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی، اور ایک چیز ہے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنانا، یعنی سم تھنگ اسپیشل. اٹ از کوئی بہت ہی اہم چیز ہے، اسپیشل تھنگ ہے وہ، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. تو خلق اللہ اربعۃ اشیاء، 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. بے یدہ، ید مینس ہاتھ سے بنائی. کون کون سی چیز ہے؟ العرش، لا يقدر قدرہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ عرش کتنا بڑا ہے اور کیسا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. العرش والقلم، اور اللہ نے قلم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس سے کہا لکھ. قلم نے کہا رب ماذا اکتب، کیا لکھوں؟ کہا کہ ازل سے لے کر ابد تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ لے قلم. تو اللہ نے عرش کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے، قلم کو پیدا فرمایا اپنے ہاتھوں سے. وہ آدم، اور آدم کو جس کے اولاد ہم ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، ہمارے باپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. خلقتہ بیدی، اللہ فرما رہا ہے میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. تم اسپیشل ہو جی، تم اسپیشل. تو جسے رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور جنت میں بنایا ہو، جی پتلا جنت میں بنائے گئے تھے، جسے جنت میں بنایا گیا ہو اور رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، وہ رب کے بتائے ہوئے احکام سے روگردانی کرے، کتنا بدنصیب ہو سکتا ہے. تو العرش والقلم وآدم، اور چوتھی چیز وجنت عدن، ہمیشہ کی جو جنت ہے، جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اٹ از ویری اسپیشل تھنگ جی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. وجنت عدن، یہ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں. ثم قال لسائر الخلق، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں سب کے بارے میں فرمایا کن ہو جا فکان، ساری چیزیں ہو گئی. تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اللہ نے ہر ایک مخلوق سے یہ کہا کن ہو جا تو وہ چیز ہو گئی. بقیہ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یہ ہے عادتوں کا مطلب میں نے بنایا ہے جی، اس کی تفسیر ہے یہ. میں نے بنایا ہے، کیا مطلب بنایا ہے؟ عادت تو اس طرح بنایا ہے جی، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. جنت عدن. اللہ اکبر. رب جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنائے کتنی اسپیشل ہوگی، اندازہ لگائیے آپ. کوئی انسان تھوڑی ہے کہ کوئی چیز بنا دی، رب نے بنایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کن کے ذریعے نہیں، اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. یعنی جنت بہت ہی اسپیشل ہے ایک. اچھا کیسے بنایا؟ یہ تو بنایا، کیسے بنایا وہ دیکھ لیتے ہیں. روایت اس طرح. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خلق اللہ الجنت لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وبلاتها المسك وقال لها تكلمي فقالت قد افلح المؤمنون فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك. رواہ الترغیب، رواہ المنذری فی الترغیب والترہیب. علامہ منذری اپنی حدیث کی کتاب ترغیب اور ترہیب کے اندر لائے ہیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو بنایا. خلق اللہ الجنہ
कैसे बनाया? लबिनत मिन ज़हब, एक ईंट सोने की है, वह लबिनत मिन फिद्दा, और दूसरी ईंट चांदी की है। वह बलातुहा अल मिस्क, उसकी जो टाइल है, उसका जो गारा टाइल, उसकी बलात मींस टाइल, उसकी जो टाइल लगी है, जो फर्श है, वो मुश्क का है। वह बलातुहा अल मिस्क। अल्लाह है हमारे रब, तूने ये जो जन्नत बनाई है, हम तो इस लायक नहीं, मेरे रब अपनी ये बनाई हुई जन्नत हमें अता करते। अल्लाह कितनी खूबसूरत है। आदमी चंद तोले सोने और चांदी को तरसता है, यहां एक ईंट सोने की है तो दूसरी ईंट चांदी की। वह बलातुहा अल मिस्क, मुश्क मिलता कहां है? मुश्क खालिस मिलता कहां है? पूरा फर्श, पूरी टाइल्स ये जन्नत की ये मुश्क से है। अल्लाह मेरे रब ये जन्नत अता करते। हम गुनहगार, हमारे अमाल तो इस लायक नहीं, बस अपनी इस जन्नत का एक टुकड़ा अता करते। लबिनतम मिन ज़हब, एक ईंट सोने की, वह लबिनतम मिन फिद्दा, एक ईंट चांदी की। वह बलातुहा अल मिस्क, और उसकी टाइल्स, उसकी फर्श, उसका गारा मुश्क का है। बनकर तैयार हुई तो अल्लाह ने फरमाया तकल्लमी, बोल बोल, स्पीकअप, बोल बोल। बनाने के बाद रब पूछ रहा है, बोल तकल्लमी, बोल। जानते जन्नत क्या बोली? कद अफलहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए है। और ये 18वें पारे के शुरू में है, कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। जन्नत ने कहा कि मोमिन कामयाब होगा वो मोमिन जिनके अंदर ये 7 सिफतें हों। जी, कल 18वें पारे की तफसीर हुई थी, मैंने ये चीज रोक ली थी ताकि मैं जुमे में बयान करूं। जी, जन्नत ने कहा, ये जन्नत का कौल है, कद अफलहल मुमिनून, मोमिन कामयाब जिनके अंदर 7 सिफतें हों। आप वो 7 सिफतें देख लें। जब उसने कहा, रब ने कहा बोल, तो बोली कद अफलहल मुमिनून, मेरे अंदर कौन से लोग आने वाले हैं? मोमिन लोग, जिन्होंने ईमान कबूल किया है, वो मेरे अंदर आने वाले हैं। उसके बाद कहते नहीं कि कोई अच्छी बात बोलता है तो सुनने वाले लोग उसको प्रेज करते हैं, यानी तारीफ करते हैं उसकी। जब उसने ये कहा कद अफलहल मुमिनून फ़क़ालतिल मलाइका, तो तमाम फरिश्तों ने कहा तूबा लके, तेरे लिए खुशखबरी हो, मंजिलल मुलूक, ए बादशाहों के रहने की जगह। पता ये चला कि इसके अंदर जो भी आया वो बादशाह की हैसियत रखता है। अल्लाह, हम एक मकान को तरसते हैं, एक दुकान को तरसते हैं, हर जन्नती एक बादशाह की हैसियत से। जी, मंजिलल मुलूक, फरिश्तों ने कहा खुशखबरी हो तेरे लिए, ए बादशाहों की मंजिल। यहां की बादशाह तो खत्म हो जाती है, वहां की बादशाहत मिल गई कभी खत्म नहीं होती है। अल्लाह ने इस तरह जन्नत को बनाया है। अब वो हदीस बिल्कुल वाज़ेह हुई कि आदत तू, मैंने तैयार किया। कैसे तैयार किया? रिवायत से मालूम हुआ, सालिहीन वो कौन है? कद अफलहल मुमिनून, जिनके अंदर 7 सिफतें हूं। कैसी नेमत है? मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। जी, खूबसूरत है तो जाहिर है कि इसके अंदर खूबसूरत लोगों ही को जाना है। जिनके आमाल खूबसूरत हैं उनको खुद खूबसूरत बना दिया जाएगा, इसलिए कि यहां बदसूरत आदमी का तो गुजर ही नहीं है, न बद आमाल का न बदसूरत का। यहां तो नेक अमल और नेक सूरत, नेक सीरत और नेक सूरत, इन 2 ही किस्म के लोगों को लिया जाता है। जिनकी सीरत नेक हो और जिनकी सूरत नेक हो, सूरत अच्छी और सीरत अच्छी। जी, ये हदीस और कुरान दोनों से साबित है। इतनी खूबसूरत जगह है, कोई 7 स्टार होटल हो और कोई
گندگی میں لپٹا ہوا فقیر 7 اسٹار ہوٹل میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو داخل ہونا تو درکنار، وہ باہر جو دربان دروازے کے اوپر کھڑا ہوا ہے فوراً کرے گا منہ بوے جو مک چل گندگی کے ڈھیر بھاگ یہاں سے، ڈونٹ شو یور فیس اگین، اپنا چہرہ ہے دکھانا نہیں، گندا کہیں کا یو مک۔ تو دنیا کا حال یہ ہے کہ گندے آدمی کو کسی خوبصورت جگہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، تو جنت جیسی حسین جگہ میں کسی گندے آدمی کو کیسے داخل ہونے دیا جائے گا؟ اس وجہ سے ہم جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے ایک دعا سکھائی گئی ہے، دعائے ثنا۔ دعائے ثنا میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس کا آخری جو جملہ ہے وہ یہ ہے، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، تو ہماری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو پانی سے دھل دے۔ آدمی نہاتا ہے، بدن پر گندگی لگی رہتی ہے تو پانی سے نہاتا ہے، یہاں کہا جا رہا ہے خطاؤں کو دھل دے۔ یہ غلطی ہے نا، گناہ ہے یہ گناہ ہے، میرے گناہوں کو اغسل خطایا۔ ایک نکتہ بتاؤں، بدن پر گندگی لگی ہوئی ہو تو آدمی پانی سے صاف کر لیتا ہے، یہ گناہوں کو دھلنے کے لیے کیا ہے؟ ہاں، گناہ کیسے دھلے؟ کون سا پانی؟ بدن کے اوپر، مادی جسم کے اوپر اگر گندگی لگی ہوئی ہو تو اسے پانی سے صاف کر لیا جاتا ہے، لیکن آدمی نے گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان گناہوں کو کون سا پانی مطہر کر سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے؟ جی قرآن حکیم میں ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، حسین جو عمل ہیں وہ برے عمل کو ختم کر دیتے ہیں۔ گویا کہ برائی کی گندگی کو دور کرنے کے لیے نیکیوں کا پانی ضروری ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیوں کا جو پانی ہے وہ برائیوں کی جو گندگیاں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ قرآن حکیم میں ہے، سورہ ہود کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، جی ان الحسنات یذہبن السیئات، نہیں تو آپ کو داخل کیسے ہونے دیا جائے گا؟ ڈونٹ شو یور فیس اگین، ادھر آنا نہیں، وہاں کال دیتے ہیں، یہاں سے چہرہ نہیں دکھانا ہے۔ اچھا تو گناہ دھل گئے، اچھا بدن کو دھلنے کے لیے پانی کافی ہے کافی، لیکن گناہوں کو دھلنے کے لیے کچھ اور چیزوں کی ضرورت ہے۔ جی اللہم اغسل خطایای بالماء، with water، پانی سے، والثلج، اور برف سے، والبرد، اور اولے سے۔ ٹھیک ہے پانی سے تو نہا لیے، یہ ٹھنڈی چیز برف سے نہلانے کی بات کہی جا رہی ہے، پھر اولے سے، اس لیے کہ پانی سے ٹھنڈی چیز برف ہوتی ہے اور برف سے ٹھنڈی چیز اولا ہوتا ہے، اولا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے۔ آدمی گناہ کرتا ہے، دیکھو کہیں چوری کر رہا ہو پسینے پسینے ہو جاتا ہے، زنا کر رہا ہو خلوت میں بھی کر رہا ہو پسینے پسینے ہو جاتا ہے۔ کیوں پسینے ہو جاتا ہے؟ گناہ کرتے وقت آدمی کو پسینہ کیوں چھوٹتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کا مزاج گرم ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا اللہم اغسل، ہذہ نکتہ، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو تو پانی سے دھل دے، برف سے دھل دے اور اولوں سے دھل دے۔ اس لیے کہ جنت میں کوئی گندا آدمی جا نہیں سکتا، یہاں پاک آدمی داخل ہو سکتا ہے جس کی نیکیاں خوبصورت ہوں، اچھی ہوں، حسنات ہوں، حسن ہو اس کے اندر، اور کالا کلوٹا بھی ہو تو اسے بھی خوبصورت بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ جی دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنة على سورة القمر ليلة البدر والثانية على لون احسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها۔
रवाहु तिर्मिज़ी फी अबवाब सिफ़तिल क़ियामा। अल्लामा तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस को तिर्मिज़ी शरीफ अबवाब सिफ़तिल क़ियामा में लाए हैं और रावी हजरत अबू सईद खुदरी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम में लोग गरोह दर गरोह जाएंगे जी, इसी तरह जन्नत में भी गरोह दर गरोह जाएंगे। तन्हा आदमी नहीं जाएगा, गरोह दर गरोह, साथ में कुछ लोग होंगे जी। तो पहला गरोह जो जन्नत में जाएगा, अव्वलु ज़ुमरतिन तदखुलुल जन्नह, पहला गरोह जो जन्नत में दाखिल होगा कैसा होगा? अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, जैसे 14वीं रात में चांद होता है। अल्लाह, अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, आदमी को इतना खूबसूरत बना दिया जाएगा जैसे 14वीं रात का चांद हो। अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, इतना हसीन बना दिया जाएगा। इसलिए कि जन्नत पूरी की पूरी हसीन है, यहां बदसूरत और अगली आदमी कैसे जा सकता है जी? तो अला सूरतिल कमरी लैलतल बद्री, यह पहला ग्रुप है, चांद जैसा, 14वीं के चांद जैसा ये जा रहा है, पहला ग्रुप। और दूसरा वसानिया, दूसरा अला लौनी अहसनी कौकबिन दुर्रीन फिस समाए, आसमान में सबसे चमकते हुए, सबसे ज्यादा, सबसे हसीन चमकता हुआ तारा, आसमान में सबसे हसीन, अहसन आदमी भी है। ये जन्नत में जा रहा है ना, हसीन जगह ना, हुस्ना है, तो यहां तो हर चीज हसीन ही जानी चाहिए वहां पे। लिया सूरत कैसी होगी? 14वीं के चांद। और दूसरा जो ग्रुप जा रहा है वो आसमान में जो सबसे हसीन चमकता हुआ तारा है उस रंग का, अला लौनी, लौन मींस कलर, अला लौनी अहसनी कौकबिन दुर्रीन फिस समा, आसमान में चमकते हुए सबसे हसीन तारे की रंग में, के रंग में जी। अच्छा, जन्नत में पहुंच गए जी। सबसे हसीन नेमत क्या होती है जन्नत? औरत। औरत ना हो तो बेकार है। ये पूरा जो कारखाना चल रहा है औरतों की वजह से चल रहा है सब पूरा। वजूद ज़ंस है तस्वीर कायनात में रंग जी। औरत, अल्लाह फरमा रहा है आओ वज़व्वजनाहुम बिहूरिन ईन, हूर ईन से हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। अल्लाह फरमा रहा है हम शादी कर देते हैं तुम्हारी, वज़व्वजनाहुम, हम तुम्हारी शादी कर देते हैं हूर ईन से। और हूर ईन कैसी हैं? यहाँ की औरतें 10 दिन ना नहाए तो बालों में जुएं पड़ जाएं जी, 4 दिन ब्रश ना करें तो मुंह से बदबू आने लगे, नहाए ना बाजू में बैठ नहीं सकते जी। वहां की लड़कियां कैसी हैं? आगे फरमाया गया लिकुल्लि रजुलिम मिनहुम ज़ौजतान, हर आम आदमी को, एक रिवायत है 2 औरतों की, 2 बीवियां, और एक रिवायत है 70 की, और एक रिवायत है 100 की। मैं तो आज जरा 100 कुंवारी लड़कियां, 3 रिवायतें, 2, 70 और 100, तीनों रिवायतें सही है, तीनों रिवायतें सही। जैसे जिसकी कैटेगरी है उसी एतबार से उसको औरतें मिलेंगी। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन, 70 पर लोगों को बड़ा एतराज है। एतराज काहे को है? एतराज काहे को है? अंगूर खट्टे हैं, तुमको कहां मिलने वाली है? ये तो मोमिनीन के लिए है। कदफ लाल मोमिन जल रहे, उसी चल रहे, 70 ये 70, भाई तुमको क्या लेना देना है? 70 मिले, 100 मिले, 1000 मिले, तुमको क्या लेना देना है इससे? तुमको क्या लेना देना है? तुमको बड़ा एतराज है 70 के ऊपर। देखिए लिकुल्लि रजुलिम मिनहुम ज़ौजतान, उनमें से हर जन्नती के लिए 2 औरतें, ज़ौजतान, 2 औरतें। अला कुल्ली ज़ौजतिन 70 हुल्लतन, हर लड़की को अगर 7 कपड़े पहना दिए जाएं, बताया जा रहा है, तो यब्दू मुख्साक़िहा मिन वराइहा, तो 70 कपड़े पहनने के बाद भी उसकी पिंडली का जो गूदा है वो गूदा दिखाई देगा, आईने की तरह एकदम साफ। कितनी हसीन होगी अंदर, आप सोच भी नहीं सकते वो लड़की कितनी खूबसूरत हो सकती है जी। अल्लाह ने फरमाया ना तुम सोच भी नहीं सकते। अब जब सोच नहीं सकते तो एतराज कैसे कर सकते हो? ऐसा नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता, वैसा कैसे हो? अरे तुम सोच भी नहीं सकते तो फिर कयास के घोड़े वहां क्यों दौड़ा रहे हो? जब कयास उस मैदान में चल ही नहीं सकता
قیاس کا گھوڑا اس میدان میں دوڑ ہی نہیں سکتا تو قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ قیاس کو کیوں دوڑا رہے ہو؟ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آدمی کے دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا، دماغ میں خیال نہیں آیا ہوگا، ایسا کیوں ہوگا ویسا کیوں ہوگا؟ قیاس کا گھوڑا اس میدان میں نہیں دوڑ سکتا، اس لیے کہ اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی جو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، جو سوچ بھی نہیں سکتا تو بولنا کیوں؟ ایسی لڑکیاں ہوں گی 7 جوڑے کپڑے پہنا دیے جائیں تب بھی اس کی پنڈلی کا جو گودا ہے وہ پیچھے سے دکھائی دے گا، یبدو مخسقہ من ورائی، اتنی حسین لڑکیاں ہیں، اللہ اتنی حسین لڑکیاں۔ کھانے کے لیے اور ساری چیزیں کھانے کے لیے وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، ہر قسم کے میوے، ہر قسم کے پھل فروٹ، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو بھی گوشت آپ کو چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اور پینے کے لیے پانی تو ہے ہی، شراب بھی ہے وہاں۔ جی شراب کیسی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھو یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، جی یہاں تو ٹائل مشک کی ہے، گارا مشک کا ہے، یہاں جو بوتل کے اوپر جو مہر لگی ہوئی ہے، جیسے بوتل کے اندر کوئی چیز بھر کر کے اوپر سے اس کو کاک لگا دیا جائے، جی تو یہ کاک جو ہے جو اوپر سے لگا ہوا ہے یہ مشک کا ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے بھئی یہ باہر کی چیز ہے نا، اگر باہر کی چیز اتنی قیمتی اتنی خوبصورت ہے، ارے بھئی یہ گلاس ہے، گلاس کے اندر شراب ہے نا، یہ اوپر تو مہر ہے نا اس کی، تو یہ شراب سے باہر کی چیز ہے، اور شراب سے باہر کی چیز اگر اتنی خوبصورت ہے مشک، تو شراب کی کیا حالت ہوگی اندازہ لگائیے آپ۔ اور ختام کا ایک مطلب مہر نہیں بلکہ ختام کا مطلب ہے ختام آخر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ وَلَكِنْ رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبیوں کے آخر میں، یعنی آخر میں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو ختام من آخر، آخر کا مطلب ہے یہ شراب ہے اندر، شراب کے نیچے جو تھوڑی سی شراب چھوٹ جاتی ہے جس کو تلچھٹ بولتے، جی ریمینس ان دا باٹم آف دا گلاس، گلاس کے باٹم میں جو چیز بقیہ رہ گئی، ریمینس ان دا باٹم آف دا گلاس، دیٹ از کالڈ ختام۔ تو وہ جو سیڈیمنٹ ہے، ریزیڈیو اس کو بولتے، تلچھٹ، ریزیڈیو، سیڈیمنٹ، ریمینس، اس کے اندر جو نیچے ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے وہ مشک کا ہے۔ بتائیے تلچھٹ اس کا ایسا ہے جس کو پھینک دیا جاتا ہے، جو پینے میں نہیں آتا، اگر وہ مشک کا ہے تو شراب کیسی ہوگی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وختامہ مسک، ختام کا مطلب مہر اور ختام کا مطلب سیڈیمنٹ، ریمینس، جی یہ عالم ہے شراب کا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کتنی خوبصورت ہے رب کی جنت۔ اللہ مکان کتنا بھی خوبصورت بنا ہوا ہو، آس پاس شور شرابہ ہو، پوری زندگی مقدر ہو کر کے رہ جائے، مقدر نہیں مقدر ہو کر کے، چھوٹی کاف سے مقدر ہو کر کے رہ جائے۔ جسے بھی دیکھو موٹر سائیکل گھڑ 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 جا رہا ہے، آدمی بیمار ہے تو پریشان ہو جاتا، بچے نیند میں تو اٹھ جاتے، زندگی جہنم بنا کر رکھا ہوا ہے، شور نہیں، وہاں شور نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ هذه خدیجة قد اتت معها اناء فيه طعام فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقر عليه السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيها ولا نصب، رواہ البخاری فی کتاب المناقب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف کتاب المناقب کے اندر یہ روایت لائے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل آئے، آتے ہوئے انہوں نے حضرت خدیجہ کو دیکھ لیا تھا کہ وہ آ رہی ہیں، اللہ نبی کے لیے کھانا لا رہی تھی، بہت پیار کرنے والی بیوی تھی۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عمر میں بہت کم تھے، یہ بڑی تھی، جی
بہت پیار کرتی تھی نبی سے. کون نہیں ہے جو پیار کرتا ہے؟ ہم لوگوں کے تو دل میں رہتے جی یار رہتے. اب جو رسول کو کوئی بولتا ہے تو بولتے نا دل کا درد جو ہے بدن کے درد سے کہیں سخت ہوتا ہے. کسی نے کہا ہے, بہت اچھا کہا ہے جی. تو یہاں رہتا ہے نبی, ادھر رہتا ہے. بہت پیار کرتی تھی. کھانا لے کر کے آ رہی ہیں, جبرائیل نے دیکھ لیا آتی, پہلے آ گئے یہ. اب ان کو کیا نور ہے, وہ تو اتنی جلدی آ سکتا ہے, اندازہ نہیں لگا سکتے. آ گئے وہ, کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیوی آ رہی ہیں خدیجہ, ہذہ خدیجہ قد اتت, آ رہی ہوں. ماہ اناؤن, ان کے ہاتھ میں ایک برتن ہے, فیہ ادام, اس کے اندر کوئی سالن ہے, اور طعام یا کھانا ہے, اور شراب یا پینے کی کوئی چیز ہے. بتائیے چلا فرشتوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. بابا بولتے ہیں بابا بابا, فرشتوں کو معلوم نہیں ہے, ابھی ادھر سے گزرا ہے, معلوم نہیں برتن میں کیا ہے. وہ بول رہا ہے سالن ہو سکتا ہے, کھانا ہو سکتا ہے, پانی ہو سکتا ہے, کوئی پینے کی چیز ہو سکتی ہے. بابا سب بتا دیتا ہوں میں. اور یہ لائن لگی رہتی باباؤں کے پاس, یہ بابا اس کی کیا اوقات ہے بیچارے کی. تو آ رہی ہیں. جب یہ آئیں آپ کے پاس تو آپ انہیں پہلے رب کا سلام بولیے, اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے. عورت اتنے بڑے مقام پر بھی پہنچ سکتی ہے کہ انہیں رب کا سلام آئے. کہا پہلے انہیں یہ بولو کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے, اور پھر میرا سلام بولیے کہ جبرائیل نے سلام بھیجا ہے. اللہ, اور انہیں خوشخبری دے دیجئے کہ رب نے جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ, خوشخبری دے دیجئے کہ جنت میں ان کے لیے گھر تیار کر رکھا ہے. من قصب, قصب قاف صاد بے, قصب مینس لولون مجوف, موتی ہے, موتی, اور اندر سے خالی ہو. اندر سے ایسا کیسے موتی ہوتا ہے؟ اندر سے خالی, لولون مجوف, لولو مینس پلس, اندر سے خالی ہو, لولون مجوف, بہت قیمتی ہوتا ہے, بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو پورا محل ان کا جہاں ان کو رکھا جانا ہے کن کو؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لولو مجوف سے بنایا ہے, اندر سے خالی, جو موتی ہوتا ہے ایسے موتیوں سے بنایا گیا ہے. لا صخب فیہا ولا نصب, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. صخب مینس شور شرابہ, وہاں کوئی شور شرابہ نہیں ہے. ولا نصب, اور کوئی تھکانے والی چیز نہیں ہے. نہ تھکانے والی چیز وہاں موجود ہے, اور نہ وہاں کوئی شور شرابہ ہے. تو جنت میں تو شور شرابہ نہیں ہے, جو یہاں کا عذاب ہے بہت بڑا. یہاں کا عذاب ہے. کتنا بھی خوبصورت مکان ہو, شور شرابے سے پاک کہاں ہے جی.